اچھا جی، اس وقت جو ہے فیصل آباد میں 1.5 مہینے کے اندر اے سی پھٹنے سے 14 اموات جو ہے وہ ہو چکی ہیں، 14 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب ایک اے سی جس کو ہم اپنے سکون کے لیے اپنے کمرے میں لگواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم ہمارے بچے ہماری فیملیز بڑے بوڑھے اس کمرے میں بیٹھ کر آرام کریں گے، سکون کی نیند لیں گے اور اچھے سے اپنے کاموں پہ جائیں گے، تو ہمیں نہیں پتا کہ اس اے سی کو لگوانے کے بعد جو ہے اس طرح کے حادثات پیش آئیں گے کہ ہم لوگ جو اچھی نیند کے لیے ہم اے سی لگوا رہے ہیں، ہم جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب ایسی کیا وجہ پیش آ رہی ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ موسم میں تبدیلی ہو رہی ہے یا پھر اے سی بنانے والی کمپنیوں کی طرف سے کوئی لاپرواہی ہو رہی ہے یا پھر اس میں اس طرح کی خطرناک گیسز کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے یا جو ٹیکنیشینز ہیں جو اے سی فٹ کر کے جاتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہیں؟ یہ کیا وجوہات ہو رہی ہیں جس کے بعد یہ تمام اموات ہوئی ہیں؟ اب ایک واقعہ جو کہ کی بڑی عید پر پیش آیا، جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی نیا گھر بنایا، ان لوگوں نے نئی فیملی اس میں شفٹ ہوئی، نیا گھر بنانے کے بعد اس میں نیا اے سی لگوایا، نیا اے سی لگوانے کے بعد وہ اس میں آرام کر رہے تھے کہ اے سی پھٹا اور جس سے 9 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب پولیس نے تحقیقات شروع کی تو ایک رپورٹ سامنے یہ بھی آئی کہ جی بچہ لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا، وہ سوئچ لگایا، بورڈ میں جو تھا کوئی بورڈ میں چنگاڑی نکلی اور بیٹری پھٹی اور اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آیا۔ یا پھر اس کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد جو رپورٹ آئی پولیس نے کہا جی جس کمرے میں یہ حادثہ پیش آیا اس کے ساتھ ہی کچن تھا، کچن کی جو سوئی گیس تھی وہ لیک ہو رہی تھی، لہٰذا وہ لیپ ٹاپ سے چنگاڑی نکلی، وہ پھٹا۔ اس کے بعد وہ مطلب اس طرح کی کوئی بات سننے کو ملی جو کہ ماننے کو نہیں آ رہی تھی، ماننے میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جو سوئی گیس ہے، جو جس گیس کا استعمال کچن میں ہوتا ہے اس کی باقاعدہ ایک اسمیل ہوتی ہے، اگر وہ لیک ہو رہی ہو تو یقیناً گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ لیک ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اے سیز کی بات کریں تو اے سیز میں T1 اور T3 کمپریسرز کا استعمال ہوتا ہے اور جو گیسز استعمال ہوتی ہیں اس میں R22 ہے، R10 ہے اور R32۔ اب یہ جو گیسز استعمال ہوتی ہیں اے سیز میں، اس کے بارے میں جو ہے لہٰذا ہم لوگوں کو یہ خبر ملی ہے کہ جو R32 گیس ہے، R32 یہ اس کا استعمال ابھی کچھ 1.5 سال پہلے ہی شروع ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی گیس آئی ہے جس کے بارے میں سننے کو ملا ہے کہ جی یہ اب دوسری گیس کی نسبت زیادہ کولنگ کرتی ہے اور اس کے علاوہ کولنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو گیس ہے یہ سستی بھی ہے۔ اب یہ باتیں سننے کو ملی ہیں، باقی واللہ عالم اس کے بارے میں بھی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اب یہ گیسز جو ہیں یہ کون استعمال کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو میں اور آپ اے سی یوز کر رہے ہیں ان کے آؤٹر میں جو ان کے بھی جو گیسز استعمال ہو رہی ہیں ان کے سلنڈرز میں وہ اسی قسم کی کوئی گیس ہو، R32 ہو۔ اب دوسری طرف جو حادثہ پیش آیا ابھی حجام کی دکان پہ جو اے سی لگا ہوا تھا اس کے پھٹنے کے بعد جو ہے وہ 4 سے 5 افراد لڑکے نوجوان جو اپنا خط اور داڑھی بنوانے اور بال بنوانے کی غرض سے صرف ایک حجام کی دکان پر گئے تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آتے۔ وہ آگ لگے، وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جا رہی کہ وہ آگ لگے جسم باہر نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اسپتال لے جایا جاتا ہے لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو واقعات ہیں یہ سارے فیصل آباد میں ہی کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ یہ فیصل آباد میں ہی ہو رہے ہیں۔ اب یہ ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے، یہ ٹیکنیشینز کی طرف سے پرابلمز آ رہے ہیں جو فکس کر کے جا رہے ہیں، جو لگا کے جا رہے ہیں۔ اب اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں ان پر باقاعدہ طور پر تحقیق کی جاتی ہے جن کا مکمل طور پر ابھی پتہ نہیں چلا۔ لہٰذا آپ لوگ جنہوں نے اے سی لگوائے ہوئے ہیں، اگر آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اے سی پہ اتنا برڈن نہ ڈالیں۔ اگر مطلب بڑی جگہ ہے اس پہ چھوٹا اے سی ہے، اس کے کمپریسر پہ اتنا نہ آئے۔ پھر اگر آپ لوگ اے سی کا استعمال کر رہے ہیں ان کو مسلسل زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہ چلائیں۔ پھر دوسری طرف اگر آپ لوگ کہا جائے کہ آپ لوگ وہ ایک آج کل وہ آتا ہے نا سوشل میڈیا پہ اور ویسے جی 30,000 کا اے سی 40,000 کا اے سی، جبکہ مارکیٹ میں جاؤ تو وہ اے سی 1.5 سے 2 لاکھ کا ہے اور وہ آپ کو مل رہا ہے 30,000 میں یا 40,000 میں۔ اب یہ کون سے اے سی ہوتے ہیں؟ یہ جگاڑ والے اے سی ہوتے ہیں جس کا ایک پرزہ پکڑا دوسرے پرزے کے ساتھ لگایا، جس میں خستہ قسم کا پائپ کا استعمال کیا، خستہ قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ اے سی تیار کیا اور آپ کو 30 سے 40,000 میں بیچ دیا۔ اب یہ جو اے سی ہیں یہ کتنے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں آپ لوگ خریدتے ہوئے یہ نہیں سوچتے۔ بڑی بڑی کمپنیز کی بات وہ بھی ایک علیحدہ چل رہی ہے، لیکن اب یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے 20,000 میں اے سی، جس کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میڈیا اس کو ایڈورٹائز کر رہا ہے، اس کو کمرشل کر رہا ہے، اس کی ایڈز دے رہا ہے کہ 30,000 کا اے سی۔ چل ایسی خبروں کو بالکل بین کرنا چاہیے کہ جس میں آپ کو 1.5-2 لاکھ کی چیز آپ کو 30-40,000 میں کیسے مل جائے گی؟ آپ کو کیسے وہ کہیں گے جی آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ کی بجلی بھی سیو کرے گی، یہ سب کچھ ایک ساتھ آپ کو ایک پیکج میں مل رہا ہے۔ تو ذرا ان چیزوں پہ توجہ دیں، ان چیزوں کو غور کریں۔ اب یہ جو جاننے چلی گئی 3 اے سی
3 एसी इस वक्त जो हैं वो मैं आपको गिनवा सकती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद में होते हैं। अब ये अगर ये R32 नई गैस आई है, क्या इसका इस्तेमाल पहले भी हो रहा था? क्या इस किस्म के हादसे पहले तो कभी सुनने को मिले नहीं। अब हमें तो नहीं पता कि हम खुद अपनी मर्जी से अपने कमरों में बम फिट करवा रहे हैं जो कभी किसी वक्त भी फट जाएंगे और हमारी जान को जो है वो ले बैठेंगे। तो हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए और इस बारे में पूरी की पूरी तहकीक होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये जो हादसा हुए हैं ये किस वजह से हुए हैं। अब कहा जाता है कि जी हजाम की दुकान पे भी एक आदमी ने सिगरेट जलाया, वहाँ भी चिंगारी जो है वो भड़की थी। अब ये जो गैस है ये ज़मीन में जमा होती रहती है, ये निकलती नहीं और फिर उसके बाद इस चिंगारी का वेट करती है। जब वो चिंगारी चलती है तो ये गैस जो है वो जान ले बैठती है सब। तो अब बाकी देखते हैं इसके बारे में आगे क्या तहकीकात आती हैं, फिर जो आएंगी हम उसके बारे में भी आपको ज़रूर